چار احادیث لے کر آئے ہیں جو صحیح مسلم کی 321 اور مسند احمد کی احادیث جو ہیں اسلام 360 کے مطابق ان کے نمبرنگ یہ ہے 11,869 11,870 اور 12,350۔ سر ان میں جو پہلی تین احادیث ہیں ان میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت نزاع سے متعلق جو باتیں انہوں نے کی ہیں، جو انہوں نے اپنے مرنے سے تھوڑی دیر پہلے کی تھیں، ان باتوں کا ذکر ہے۔ اور چوتھی حدیث اس وقت کی ہے جب حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کی خبر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی۔ پہلی تین روایات جو ہیں وہ اس وقت ہیں جب حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے، اور وہ کب فوت ہوئے آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہوں گے، مجھے ایگزیکٹ تو نہیں پتہ، لیکن یہ ضرور اندازہ ہے کہ وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت کی بات ہوگی یا پھر ان کے بعد کی بات ہوگی۔ بہرحال جو چوتھی روایت ہے جو چوتھی روایت ہے وہ اس دور کی ہے۔ یہ پہلی تین روایات تو ان کے اپنے وقت نزاع سے متعلق ان کے الفاظ اور ان کے اللہ سے جو التجا ہے یا دعا کا ذکر ہے، اور چوتھی جو حدیث ہے وہ یا روایت ہے وہ اس وقت کی ہے جب حضرت مولا علی علیہ السلام وہ خلیفہ تھے۔ سر پہلی تین روایات جو ہیں وہ ان میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت نزاع میں جو باتیں کرتے ہیں، اور نظر آتا ہے کہ ایک متقی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی زیبا دیتا ہے کہ وہ اپنے گزرے ہوئے وقت کو یاد کرے اور اپنے کاموں کے حوالے سے ڈرے کہ پتہ نہیں غلط تھے یا ٹھیک تھے، پتہ نہیں ان کاموں میں وہ کیسے رہے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں وہ کہ اے اللہ تیری مغفرت کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور ان الفاظ سے اور جو روایات کے جو الفاظ ہیں ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ قبر کے معاملات کے حوالے سے ڈر رہے تھے۔ سر ان تینوں احادیث جو پہلی تین احادیث ہیں ان میں سے جو دو پہلی ہیں وہ حضرت عمر بن عاص، ان میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تیسرے دور کے حوالے سے اس طرح سے بات کر رہے ہیں۔ میں جو الفاظ آپ کے لکھے ہیں پمفلٹ میں موجود ہیں میں وہی دہراتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہمیں کئی ایسے معاملات بریکٹ میں ہے حکمرانی سے متعلق درپیش ہوئے، یہ صحیح مسلم کی حدیث 321 ہے۔ پھر جو دوسری حدیث ہے وہ مسند احمد کی 11,869 اسلام 360 کے مطابق، although وہاں الفاظ کا فرق ہے لیکن جو الفاظ آپ نے لکھے ہیں میں وہی دہراتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ پھر میں اس کے بعد اپنے تیسرے دور میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بادشاہت میں جا ملا، اور کچھ کام ایسے ہوئے۔ ان الفاظ سے ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ اس وقت کی بات کر رہے ہیں کہ جب دور حکومت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، اور اس دور میں کئی ایسے معاملات یا کئی ایسے کام ہوئے جو ان کے بقول کہ وہ کہتے ہیں کہ اب مجھے علم نہیں کہ میں ان میں کیسا رہا یا میں نہیں جانتا کہ وہ غلط ہیں یا صحیح۔ سر ان روایات میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو معاملات یا کام جن کے حوالے سے وہ ڈر رہے تھے ان کی کوئی تفصیل نہیں بتائی، نہ ہی کوئی اشارہ کیا۔ جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں ان کو وہ معاملات یا وہ کام درپیش ہوئے، یہ چونکہ الفاظ جو ہیں وہ تیسرے دور میں حضرت معاویہ کی بادشاہت کے حوالے سے ہیں، اور لیکن جو آپ نے جو بریکٹ لگائی ہے ان میں آپ نے ان کاموں کو فکس کر دیا ہے، اور آپ نے ایک ہی ایسا کام جو کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے دور میں ہوا وہ ان روایات میں فٹ کیا ہے۔
میں آپ کے ریسرچ پیپر سے ہی پڑھتا ہوں سر، صفحہ 10 پر جو چوتھی لائن ہے وہ اس حدیث کے الفاظ جو ہیں وہ مسند احمد کی 11,869 اسلام 360 میں آپ کے یہ الفاظ پڑھتا ہوں کہ پھر حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں کہ پھر میں اس کے بعد اپنے تیسرے دور میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بادشاہت میں جا ملا، اور کچھ ایسے کام ہوئے، یہ بریکٹ میں آپ نے لکھا ہے، یعنی خلیفہ برحق سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف خروج، کہ میں نہیں جانتا کہ وہ غلط ہیں یا صحیح۔ سر یہ بات ہو رہی ہے ان کے تیسرے دور کی، جو کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بادشاہت کا دور ہے۔ سر سوال یہ ہے کہ ان کی بادشاہت کا دور کب شروع ہوا؟ اور جو کام آپ نے بریکٹ میں لکھا ہے، کیا یہ کام حضرت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بادشاہت میں ہی ہوا جس کا آپ نے بریکٹ میں ذکر کیا ہے؟ یہ میرے لیے بڑی ایک حیرت انگیز بات ہے، اور جو کہ اس معاملے میں آپ نے اس کو فٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور صرف اور یہ جو الفاظ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے تیسرے دور میں کچھ ایسے کام ہوئے، اب آپ وہ کہتے ہیں کہ ایسے کام ہوئے جبکہ آپ نے صرف ایک کام کو وہ بھی بریکٹ لگا کر اس کا ذکر کیا ہے اور اس کو فکس کیا ہے، تو کیا یہ جو آپ نے کیا ہے کہ وہ کام حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بادشاہ سے متعلق وہ کام جو تھے جن کے متعلق وہ ڈر رہے تھے، لیکن آپ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے خلاف خروج کو، جو کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بادشاہت میں تو ہوا ہی نہیں، تو اس دور میں کا جو کام ہے وہ آپ نے ادھر فٹ کر دیا ہے، تو کیا یہ ایک علمی خیانت نہیں ہے؟ اور اسی طرح صحیح مسلم کی جو حدیث 321 ہے اس میں بھی آپ نے جو بریکٹ میں حق یا ناحق کے الفاظ لکھے ہیں وہ یقیناً آپ نے اسی طرح ہی کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی جو خلافت تھی وہ برحق تھی اور اس سے کوئی انکار ہی نہیں ہے، تو آپ نے اسی چیز کو ہی اس میں فٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ سر اگر آپ ان کی صحیح مسلم کی جو روایت ہے 321 اس کا اگر آپ عنوان دیکھیں یا اس کا باب دیکھیں تو وہ بھی بہت مختلف نظر آتا ہے، وہ جو آپ نے اس سے موقف ایک اختیار کرنے کی کوشش کی ہے وہ اس سے بہت مختلف ہے، اور وہ دیکھا جا سکتا ہے اسلام 360 میں بھی اور صحیح مسلم میں بھی۔ اچھا سر، آپ اس کے بعد سیریل 19 میں ہی آپ جو تیسری حدیث لے کر آئے ہیں وہ اسلام 360 کے مطابق 11,870 ہے، اور اس میں شاید آپ نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، سوری مجھے تو ایسا فیل ہو رہا ہے، آپ اگر کوئی کلیریفیکیشن اس حوالے سے دیں تو آئی ول بی گریٹفل، کہ آپ نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کو لے کر حضرت عمر بن عاص پچھتا رہے تھے، جبکہ حدیث کے الفاظ اگر ہم آپ کی بریکٹس کو نہ دیکھیں اور بریکٹس کے بغیر پڑھیں تو ایسا احساس ہوتا ہے کہ جب حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے بیٹے نے کہا کہ آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرب تھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی ذمہ داریاں بھی سونپا کرتے تھے، تو انہوں نے کہا، جو آپ نے لکھا میں پہلے وہ پڑھتا ہوں، آپ نے لکھا کہ یہ سب کچھ تو تھا لیکن میں تمہیں اپنے دل کی جو ہے یہ بریکٹ میں ہے اصل بات بتاتا ہوں، جبکہ اسلام 360 میں جو اس کا ترجمہ ہے اس میں سر جو آپ کی جو ایک ہے نا جو اپنے بتانے کی کوشش کی ہے اور اس میں بڑا فرق ہے، الفاظ مختلف ہیں، میں یہ آپ کی اس سے ایگری کرتا ہوں کہ الفاظ مختلف ہو سکتے ہیں لیکن جو مطلب ظاہر ہوتا ہے وہ ان میں بڑا فرق ہے۔ اسلام 360 میں جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ سب کچھ تو ہوتا رہا، میں تمہیں اس بارے میں بتاتا ہوں، اب وہ کس بارے میں بتا رہے ہیں اس کو انہوں نے محبت کہا ہے، اور حدیث میں بھی حب یہ کہ لفظ آیا ہے۔ اب اسلام 360 میں
جو 11,870 کے جو الفاظ ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے ساتھ یہ تعلق مجھ سے محبت کی بنیاد پر تھا یا میری تالیف قلبی کے لیے تھا۔ البتہ میں گواہی دیتا ہوں کہ 2 آدمی ایسے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے روانہ ہونے تک ان سے محبت کرتے رہے۔ اب ان الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے سر کہ وہ 2 آدمیوں کے حوالے سے تو کنفرم تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے محبت تھی، لیکن اپنے بارے میں وہ شاید کثر نفسی سے کام لے رہے تھے کہ وہ اپنے بارے میں ان کو بہرحال جو بھی الفاظ ہیں اب میں اس کو چھوڑتا ہوں۔ اب یہ جو چیز ہے کہ وہ تو محبت کی بات کر رہے ہیں 2 اشخاص کے ساتھ، اور آپ نے اس حدیث کو اس طرح لے کر آئے ہیں کہ شاید آپ یہ احساس دلانا چاہ رہے ہیں کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ پچھتا رہے تھے اس بات پر کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ صفین میں قتل ہوئے۔ سر ایک چوتھی اسی چیز کو لے کر جو چوتھی روایت ہے وہ اس بات کی دلیل بن جاتی ہے کہ جو چوتھی روایت آپ لے کر آئے ہیں وہ پہلی 3 روایات جو ہیں وہ تو مختلف اس وقت کی ہیں جب حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہونے لگتے ہیں، اور جو چوتھی روایت ہے وہ اس وقت کی ہے جب حضرت عمر بن عاص کو بھی پتہ چلتا ہے اور کہ حضرت عمار بن یاسر جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ قتل ہو گئے ہیں۔ اب ان کا جو وقت ہے وہ بہت مختلف ہے، لیکن آپ یہ چوتھی حدیث اس چیز پر لے کر آئے ہیں، جو احساس ہوتا ہے وہ یہی تھا کہ آپ نے حضرت عمار بن یاسر کے قتل کو ان روایات کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی ہے۔ سر یہ احساس ہوتا ہے، اگر آپ اس کو بغیر بریکٹس کے پڑھیں گے تو واقعی ایسا لگے گا۔ بہرحال اب سیریل نمبر 19 کے تحت آپ نے ایک نوٹ لکھا ہے، وہ نوٹ کیا صحیح الاسناد حدیث کے برابر ہے؟ اس کی ویلیو اتنی ہی ہے، اور اس میں جس حدیث کا صحیح بخاری کا ایک ریفرنس ہے جس کے حوالے سے وہ باب ہے، وہ نوٹ ہے، وہ ہے 7083 7083۔ سر یہ حدیث 7083 جو ہے وہ اسلام 360 میں یہ تو بہت ہی مختلف نیچر کی حدیث ہے، اور میں سننے والوں کو کہوں گا کہ وہ خود ہی پڑھ لیں اور خود ہی اندازہ لگا لیں، میں اس میں کچھ نہیں کہہ سکتا، وہ خود ہی اس حوالے سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ کچھ سوالات ہیں جو کہ اس سیریل نمبر 19 کو پڑھ کر ذہن میں آتے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان حوالے سے کچھ کلیریفیکیشن ضرور دیں گے۔ والسلام۔